NIOS کلاس 12 جیوگرافی 316 اس کا سولو ٹیم ہے 2024-25 اردو میڈیم کا ہے۔ تو پہلا سوال اس کا جواب ہے، آپ کے علاقے میں پائے جانے والی زمین کی کنہی دو شکلوں کی شناخت کریں، ان پر کوئی ایک نقطہ تحریر کریں۔ میدانی اور جنگلات دو قسم کی زمینی شکلیں جو میرے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ میدان زمین کا ایک بڑا زیادہ تر سطح کا خطہ ہے۔ زمین پر خطوں کی اہم اقسام میں سے ایک میدانی علاقہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آبی بخار کی غیر موجودگی میں زمینی سطح کی کیا کیفیتوں کی وضاحت ہے؟ پانی کی کمی کا زمین کی آب و ہوا اور موسمی نمو پر بھی گہرا اثر پڑے گا۔ پانی سیارے کے درجہ حرارت کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے بغیر زمین کی سطح زیادہ گرم اور خشک ہو جائے گی۔ یہ بڑے پیمانے پر صحرائی شکل اختیار کر سکتا ہے اور زندگی کے پلنا پھولنا ناممکن بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ ترتیب کے علاقائی تقسیم میں ایک غیر تخفیفی ترتیب نظر آتی ہے، اس بیان کی درست ثابت کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ زمین کی سطح پر کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت کے دوران موصول ہونے والی بارش کی مقدار مختلف عوامل اور متعدد پیچیدہ وجوہات اور تعامل کے عمل کے نتائج پر منحصر ہے، جو خود وقت اور جگہ پر منحصر ہے۔ آبی بخارات وزن میں بنیادی عنصر جغرافیائی اور وقتی طور پر مختلف ہوتے ہیں اور سوال نمبر 4 ہے، ہندوستان میں ماہی گیری کے سازگار حالات نے ان کے فروغ کے وسیع مواقع پیدا کیے، اس بیان کی درست ثابت کرنے کے لیے 4 دلائل دیں۔ تو جواب ہے اس کا کہ ہندوستان کے پاس ایک طویل ساحلی پٹی اور بڑی تعداد میں دریا، جھیلیں اور آبی ذخائر ہیں، جو مچھلی کی مختلف اقسام کے لیے اچھا مسکن ہے۔ ملک میں ایک بڑی اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے جو پروٹین کے ذریعے مچھلی کی مانگ پیدا کرتی ہے۔ تیسرا، حکومت ہند نے ماہی گیری کی صنعت کی ترقی کے فروغ دینے کے لیے مختلف پالیسیاں اور اقدامات نافذ کیے۔ چوتھا ہے کہ ہندوستان میں مچھلی کاشت کرنے کی ایک مضبوط روایت ہے اور ملک میں تربیت یافتہ اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اس شعبے میں ہنرمند ہیں۔ پانچواں سوال ہے کہ آپ کے علاقے میں دیواروں اور چھتوں کی تعمیر میں استعمال کیے جانے والے مواد کی شناخت کریں۔ دیکھیے، دیواروں اور چھتوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے عام مواد میں کنکریٹ، اینٹ، لکڑی، شیشہ اور اسٹیل شامل ہیں۔ کنکریٹ سیمنٹ، ریت، بجری اور پانی کے مرکب جو مضبوط پائیدار مواد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اینٹ ایک روایتی مواد جو پائیدار آگ، مراحم اور تھرمل ماس خصوصیات رکھتا ہے۔ اینٹوں کو عام طور پر مٹی یا کنکریٹ سے بنایا جاتا ہے۔ لکڑی ایک ورسٹائل مواد جو گرمی اور جمالیاتی اپیل کا اضافہ کرتا ہے۔ لکڑی ہلکی ہے اور اچھی تھرمل اور صوتی مواصل پیش کرتی ہے۔ شیشہ قدرتی روشنی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کھڑکی، دروازوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھائی آخری سوال ہے اور یہ ہے کہ اپنے علاقے میں دستیاب ذرائع نقل و حمل کے سروے کریں۔ آپ اس کے بارے میں اپنے خاندان یا پڑوس کے بزرگوں سے تبادلہ خیال کریں۔ یہ دریافت کریں کہ گزشتہ دنوں میں کن ذرائع نقل و حمل کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی دریافتوں کی بنیاد پر اپنے علاقے میں نقل و حمل کی سہولیات کے بدلتے ہوئے ذرائع کے بارے میں ایک رپورٹ بنائیں۔ تو اس کا جواب موجودہ صورتحال ہے کہ وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق شہری ٹرانسپورٹ میں کئی مسائل ہیں۔ سب سے پہلے نقل و حمل کے ذرائع کی حالت ضروریات کے مطابق نہیں۔ M20 تمام پرانی اور تقریباً ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے، وہ بہت گندی بھی ہیں اور بدبو بھی آتی ہے۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ سردیوں میں ان میں سفر کرنے کے لیے بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی بیس شیڈول کے مطابق وقت پر نہیں آتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی آمد و رفت میں لیٹ ہو جاتی ہے اور زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جو کہ شیڈول کے مطابق نہیں ہوتی۔
آخری لیکن کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے وقت آپ کو جو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے قیمت تقریباً ناقابل برداشت ہے۔ نقل و حمل کا پہلا طریقہ پانی کے عبور کرنے کی کوشش میں بنایا گیا تھا۔ کشتیاں جنہیں تقریباً 40,000 سال پہلے آسٹریلیا کی نوآبادیات بنا لیا تھا، انہیں سمندر کو عبور کرنے والے پہلے لوگوں کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس بات کو کچھ شواہد موجود ہیں کہ سمندری سفر 90,000 سال پہلے تک کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ساتھیوں یہ جو ہے آپ کے لیے سولف ٹی اے میں تھا جو کہ بنایا گیا تھا بہت محنت کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا PDF چاہیے، نوٹس چاہیے، اسائنمنٹ آن لائن آف لائن کلاسز چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کلاسز حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔